تو پتا چلا یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث نے سب کو دیا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ نیا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جلدی سے بس 5-7 منٹ اور جلدی سے۔ اب ٹائمنگ کا ہوتا ہے نا تیسرا ریفرنس۔ اب آؤ ان سے پوچھیں کہ جن پر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کون؟ جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک۔ غور سے سننا، حضرت امام شافعی اعلیٰ حضرت کے دور کے نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، شانی کے مقدمے میں لکھا ہے، حضرت امام شافعی کہتے ہیں انی لا اتبرک بابی حنیفہ، کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی تھی تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ۔ ماشاءاللہ تشریف لائیے۔ دیکھیے قاری صاحب کے دیے ہوئے موضوع پر بول رہا تھا اور انشاءاللہ آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ کیا کہا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی، جب بھی مجھے حضرت کوئی حاجت پیش آتی تو میں کہاں آتا؟ بولیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ آتا۔ ابھی چند مہینے پہلے میں بغداد گیا تھا تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری دی مفتی صاحب۔ تو میں نے وہاں بیٹھ کے، وہاں تقریریں بھی ہوتی تھی، اللہ رب الحقانی کی بھی تقریر ہوئی۔ تو جب وہاں تقریر ہوئی تو میں نے کہا الحمدللہ مرآۃ المناجع کے شروع کے صفحات پہ لکھا ہے کہ جہاں امام اعظم کی آج قبر ہے، پہلے امام اعظم کا یہ حجرہ تھا، وہیں رہتے تھے آپ۔ تو امام اعظم نے اسی مقام پر بیٹھ کر کے اپنی زندگی میں 7000 قرآن خود پڑھ لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں انی لا اتبرک بابی حنیفہ، بے شک حضرت ابو حنیفہ کی قبر اتنی متبرک ہے کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی میں ان کی قبر پہ جاتا اور جا کر کے کیا کرتا؟ جملے سنیے، فرماتے ہیں میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ فوراً میری حاجت کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ امام شافعی کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جب بھی حاجت پیش آتی میں جامع مسجد میں جاتا، میں فلاں مسجد۔ وہ کیا نہیں جانتے تھے کہ مسجد کا مقام مزار سے افضل ہوتا ہے؟ جانتے تھے، جانتے تھے۔ تو پتا چلا جب امام شافعی کا یہ عقیدہ ہے کہ جلدی سے دعائیں قبول کرانی ہو تو امام اعظم کی قبر پہ چلے جاؤ۔ تبھی تو میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں جس کی دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبول نہ ہو رہی ہو، چونکہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، بس وہ مؤخر کر دی جاتی ہے۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، جلدی سے سرکار غریب نواز کی قبر پہ پہنچ جانا اور خواجہ کی قبر پہ پہنچ کے جو دعا کرو گے میری گارنٹی ہے فوراً قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ہاشمی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ خواجہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگو تو اعلیٰ حضرت بدعتی نظر آتے ہیں؟ تو امام شافعی کو بدعتی کہہ کے بتا دم ہے تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ جب مجھے پیش آتی ہے حاجت تو میں امام اعظم کی قبر پہ جاتا ہوں۔ تو اگر اعلیٰ حضرت بدعتی ہوں گے تو اعلیٰ حضرت سے پہلے امام شافعی بدعتی ہوں گے، جو حضرت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر دم ہے تو امام شافعی پہ فتویٰ لگا کے بتاؤ۔ جی کیا بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے اترنے سے پہلے آپ پکڑ لیجئے گا۔ سنیے حضرت سرکار اعلیٰ فرماتے جب بھی کوئی حاجت حضرت پیش آتی میں سرکار غریب نواز کی قبر انور پہ پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر کے دعا کر لو۔ کیا مطلب؟ میرے سرکار اعلیٰ حضرت ہندوستان کے باشندوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں اے لوگوں سنو، میرے خواجہ کی قبر وہ ہے، اتنی مستجاب الدعوات ہے، اتنی متبرک ہے کہ سرکار غریب نواز جس مٹی میں آرام فرما ہے، جس قبر میں تشریف فرما ہے، وہ جگہ بھی ایسی مستجاب الدعوات ہے، بندہ وہاں کھڑا ہو کے جو دعا کر لیتا ہے اللہ فوراً اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اب جملہ سنیے، یہ اور بات ہے کہ آج اجمیر کے خادم باغی ہو گئے، رافضی ہو گئے، ظالم ہو گئے، یہ اور بات ہے۔ میں نے ابھی راجستھان کی جملہ شہروں میں یہ جملہ بولا، سنیے کیا یہ اور بات ہے کہ اجمیر کے خادم آج اعلیٰ حضرت کے سلام پڑھنے سے درگاہ میں روکتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا سنیے
सुनिए, तुम अपनी बदमाशी की बुनियाद पर, गुंडा गर्दी की बुनियाद पर तुम आला हजरत का सलाम दरगाह में रोक तो सकते हो, मगर दम है तो आला हजरत के भाई का वो शेर उतार के बताओ जो ख्वाजा के आस्थाने पे ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी पर आज भी लिखा है क्या कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर,